چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 اور 33. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اب بہت زبردست یہ سورہ کہف کا واقعہ ہے. سیکنڈ ایک اصحاب کہف کا واقعہ تھا, اب یہ سیکنڈ واقعہ آ رہا ہے. تو یہ آپ لوگ نا اپنی یادداشت کے لیے نوٹ کر لیجئے, کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے اندر اتنے مضامین آتے ہیں, اتنے مضامین آتے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے. تو اب آپ یہ یاد رکھیے, پہلا اصحاب کہف کا واقعہ تھا, اب یہ سیکنڈ واقعہ ہے جس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے ہماری. ترجمہ دیکھتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے. دو شخص تھے, ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. تو اب یہ جو کہانی ایک کہلاتی ہے نا, یا واقعہ رادر کہلاتا ہے, تو یہ میں آپ کو لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو نا ایک یاد رکھیے آپ یہ چیز, ٹھیک ہے. باغ والے کا واقعہ یہ سیکنڈ ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اب اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اچھا, یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک شخص تھا, اس کے پاس 2 باغ تھے, اور باغ آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے تو بہت بڑی آپ سمجھیے کہ پراپرٹی آپ کہہ لیجئے, کوئی بہت بڑی مل اونر آج کے حساب سے آپ اس کو کہہ لیجئے, کوئی بہت ہی امیر کبیر شخص سمجھ لیجئے. 2 باغ ہونے کا یہ مراد مقصد تھا, یعنی باغ کی یہ اہمیت تھی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم اللہ کی تھی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو جو دے, جس کو دولت دے, جس کو غربت دے, تو اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہوا تھا. اور اگر یہ حقیقت ہم جان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بہت امیر بنایا, کسی کو میڈیوکر اور کسی کو غریب بنایا, تو ہمیں کبھی کسی سے حسد نہ ہو, کبھی ہم اس بات کے اوپر جلن نہ کریں, اور نہ ہی ہمیں دوسروں کی چیزیں دیکھ کے دکھ پہنچے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے, تو بیسکلی یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے کہ کسی کے پاس اگر حسن ہے, دولت ہے, کوئی معیار زندگی بلند ہے, یا آپ کہہ لیجئے شہرت ہے اس کے پاس, یا کوئی رتبہ ہے, یا کوئی اسٹیٹس ہے, یا کوئی بہت بڑی نوکری ہے, تو یہ کچھ بھی اس کا اپنا نہیں, یہ اللہ نے اس کو دیا اور اللہ ہی ان نعمتوں کا حساب لے گا. بات ساری یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس کو جواب دے, اس کو اس کا آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. یہ بھی تو بات ہے نا. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جتنی زیادہ نعمت اتنا بڑا حصہ, یہ بھی بات ہم جانتے ہیں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس باغ والے کا ایک دوست ہے جو آگے جیسے جیسے واقعہ چلے گا نا, تو میں although مجھے کرنا یہ چاہیے کہ 6-7 آیتیں میں ایک ساتھ پڑھ لوں اور پھر واقعہ آپ کو سناؤں, لیکن میں بالکل اس کو رکھنا چاہ رہی ہوں کہ آیات کے حوالے سے نا, تاکہ اتنی تفسیر ہو پھر آگے بڑھیں ہم. تو کچھ چیزیں میں یعنی آگے کی بھی آپ کو ایڈ کر کے بتاؤں گی جو اس آیت میں نہیں آ رہی ہوں گی, تو وہ آپ کو لگے گا کہ پہلے میں بات کر رہی ہوں, لیکن وہ بتانا پڑ رہا ہے آیات کو جوڑنے کے لیے. تو اس میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کا ایک دوست اس واقعے کے اندر اب آئے گا. تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ 2 باغ اللہ نے اس کو دیے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم اگر ہوتے تو ہم اللہ کی تقسیم میں کہتے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ جب 2 فرینڈس ہیں نا, ایک آپ اس کو دے دیتے, اس کو کیوں 2 دی. یہی ہم میں اور اللہ تعالیٰ میں فرق ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ انجام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کس کو زیادہ کس کو کم کیوں دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کمیونسٹ سسٹم ہے, جو بلیو کرتا ہے کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے, آپ کے ایوننس ہونی چاہیے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس میں, تو یہ سسٹم جو ہے ماضی میں بھی کولیپس ہو چکا, اور آج بھی اگر کوئی اس کو اپنائے گا وہ کولیپس ہو جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا. دنیا اسی طرح چل رہی ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں مزدوروں کو بلا کے اور اپنی والز پینٹ کراتے ہیں. اگر آج جو ہے نا مزدور بھی ہماری طرح رہ رہے ہوتے اور ہماری اسٹینڈرڈ پہ رہ رہے ہوتے, تو کوئی ہمیں مزدور نہیں ملتا جو ہماری دیوار پینٹ کر دیتا, یا ہمارے واش روم کے جو نل ٹوٹ گیا تو اس کو ریپیئر پلمبر کر دیتا, یا ایک بجلی والا آ کے کوئی سوئچز یا اے سیز کو ٹھیک کر دیتا. آپ کو پتہ ہے نا, ایک کیوس مچ جائے پوری دنیا میں, اگر ایک ہی لیول پہ سب بزنس مین ہیں مثال کے طور پہ, تو کام کیسے کام چلے گا.
لیبررز ہیں تو لیبررز کام کر رہے ہیں تو ایک شخص بزنس مین بنا ہے نا, اور سب اپنے اپنے حصے کا کھا رہے ہیں. ظاہر بزنس مین کا کھربوں پیسہ لگا ہوا ہے, اور جو مزدور ہیں وہ اپنے اپنے لیول کے 200-400 مزدور اپنے اپنے لیول کا کام کر رہے ہیں, اس لحاظ سے دے آر گیٹنگ منی آؤٹ آف اٹ. تو انصاف ہے ایک دنیا میں بھی. تو خیر بہرحال ہم اگر ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے نہیں اور ایسے کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے پاس رکھا. اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص جس کے پاس 2 باغ تھے, تو اس میں قرآن سے ڈسکرپشن آ رہا ہے کہ ہرے بھرے باغوں میں انگور کے خوشے لٹک رہے تھے. یعنی پتہ یہ چلا کہ انگور کا باغ تھا, جسے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آج بھی ایون اگر انگور کا, سیب کا یا یہ بڑے پھلوں کے باغ ہوتے ہیں تو یہ بڑے بڑے ذمہ دار جو ہوتے ہیں, کتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے نا. یعنی ایک آپ دیکھیں ہم لوگ ایک پاؤ انگور خریدتے ہیں تو کتنے کا آتا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پورا باغ ہوگا تو کتنا پیسہ ہوگا نا. تو ایک طرح سے انگور کے خوشے لٹک رہے تھے. پھر چاروں طرف کھجور کے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی. یعنی جیسے باڑ کیا مطلب ہے کہ ایک احاطہ کیا ہوا تھا, اتنا بڑا باغ تھا جس کے باؤنڈری وال بنی ہوئی تھی کھجور کے درختوں کی. اٹ مینس کیا ہوا کہ کھجور کی بھی بڑی افراد تھی اس کے پاس, اور ایک سیکیورٹی کا بھی انتظام تھا درخت کے ذریعے سے, باڑ جو لگی ہوئی تھی. اور پھر بتایا گیا کہ اس کی نہریں بھی اپنی تھیں, سیلف سفیشینٹ تھا وہ نہروں کے معاملے میں. یعنی 2 باغوں کے درمیان کھیتی تھی, اس سے یہ غلہ, فصلیں اور پھل اس میں آتے تھے, اور باغ کو تاکہ سیراب کرنے میں کوئی بیریئر نہ ہو, کوئی انقطاع نہ ہو, کیونکہ بارش تو ہمیشہ نہیں ہوتی تھی, تو پانی کا سیلف سفیشینٹ انتظام اس کے پاس موجود تھا. جیسے آج آپ ٹیوب ویل کہہ لیں, اس کے پاس اپنی نہریں موجود تھیں. ٹیوب ویل نہیں, وہ تو ایک آرٹیفیشل سسٹم ہے نا, اس کی اپنی نہریں تھیں. تو یو کین ویل امیجن کہ کیا زبردست اس کا سارا, یعنی آپ ڈسکرپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے نا. تو اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان میں آگے چلیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے 2 جو یہ فرینڈس تھے, ان میں آپ ان کو یوں بولیں کہ ایک دنیا کا فقیر تھا اور ایک آخرت کا فقیر تھا. ٹھیک ہے, ابھی بس اتنی بات میں کروں گی. کیوں میں نے یہ کہا آخرت اور دنیا کا فقیر, یہ آگے آیت آئیں گی تو پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اچھا, کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ آ رہا ہے جس میں یہ آ رہا ہے کہ نفری ایک ورڈ مجھے آپ کو بتانا ہے, اور دوسرا ثمر. ثمر کا جو ورڈ آ رہا ہے وہ کانا لہو ثمر, یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ان باغوں کے اندر میں پہلے سے ایسا پڑھ رہی ہوں, وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا. ٹھیک ہے, وہاں نہر جاری کر دی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. تو ثمر میں جو ترجمہ آ رہا ہے وہ نفع کا آ رہا ہے. نفع سے مراد کیا ہے کہ پیسہ, دولت, یعنی جو اس کا یہ نظام تھا اس کی وجہ سے اس نے بڑی دولت کمائی, بڑا پیسہ کمایا. اور کچھ مفسرین نے ثمر سے مراد, میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, اولاد بھی لی. ہاں وہ تو ہے ہی, آپ کر رہے ہیں نا, یہ ڈیپتھ میں جب بات کرتے ہیں نا مفسرین تو اس طرح کرتے ہیں. آپ اس کو جو ہے 2-3 معنی آپ اس کے کر سکتے ہیں. دیکھیے نفع بھی آ گیا, نفع آپ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں پھل, پھر اولاد بھی. ٹھیک ہے, یہ مراد ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے نا نفر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی آپ قرآن کے ٹیکسٹ میں دیکھیں آخری میں آ رہا ہے, آخری بالکل اینڈ ہو رہی ہے نا جب یہ آیت نمبر 34. وَعَزُّ نَفَرًا, نفروں سے مراد ہے جتھا. جتھا کیا ہوتا ہے؟ ریسورس, مطلب جو ایک ہوتے ہیں نا لوگوں کی مین پاور. ٹھیک ہے, مین پاور اور اولاد, نوکر چاکر, یہ بھی سب اس کے اندر آئے.
اولاد ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، مگر یہاں پر بھی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ دونوں اس سے مراد ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ یہ جو امیر تھا بہت باغ والا جس کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھیں کہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور اس نے جو ہمیں پتہ لگتا ہے، یعنی سیاق اور سباق ہم جب اس کو دیکھتے ہیں ڈیپتھ میں، تو لگتا ہے کہ اس نے اپنے ایک مسکین غریب فرینڈ کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اور یہ چلتا چلا جا رہا تھا اور شان بے نیازی سے اپنے باغ میں داخل ہوا اور باتیں کر رہا ہے. اس کے نوکر آ کے پیچھے اس کے پھر رہے ہیں. اچھا، اب یہ تو بالکل ہم ٹو دا پوائنٹ باغ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی ایک جائیداد اور اس کی زمینیں اور وہ ذہن میں آ رہی ہے نا. لیکن آج کے ضمن میں آپ اس کو یوں بھی اپنے کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا مل اونر ہے، بہت بڑی کمپنیز، گروپ آف کمپنیز کا مالک ہے، تو وہ اپنی فیکٹری میں داخل ہو رہا ہے تاکہ آپ بات کو ریلیٹ کر سکیں نا، کہ وہ اپنی فیکٹری میں آیا ہے اور ایک غریب سا مسکین سا اس کا فرینڈ بھی ساتھ ہے. تو دونوں طریقے سے آپ باتوں کو لے سکتے ہیں کہ باغ میں یا کسی فیکٹری میں کوئی بڑا امیر آدمی چل رہا ہے، نوکر آگے پیچھے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اسسٹنٹس ہیں اور مختلف لوگ ہیں. تو اتنے میں اس نے اپنے غریب ساتھی کو مخاطب کر کے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں، اپنے فرینڈ سے کہا کہ میں تو تم سے بہت زیادہ ہوں، مال میں بھی اور اولاد میں بھی. تبھی دیکھیے اس کا ترجمہ نا اولاد آپ دیکھ رہی ہیں دونوں جگہ پر کیا گیا ہے مفسرین کی طرف سے. اور کہا طاقت میں بھی. طاقت کیا؟ مین پاور، یعنی تم اندازہ لگا لو. یہ مراد بھی یہ تھی جیسے آپ ایک مل اونر کے اندر کسی مل میں آپ جائیں اور اندر داخل ہوں، تو آپ اگر لیبررز کوئی دیکھیں نا تو ہزاروں کی تعداد میں تو لیبررز ہوتے ہیں. جو سائٹ ہوتی ہے واقعی انسان کو بڑا مروب کرنے والی ہوتی ہے نا. میں یہ نقشہ ایکچولی آپ کے سامنے کھینچنا چاہ رہی ہوں. اور اگر آپ باغ کی بھی بات کریں تو وہاں کسان کاموں پہ لگے، کوئی جو ہے وہ ہل چلا رہا ہے، کوئی پھل توڑ رہا ہے، کوئی ایک پورا باقاعدہ نظام چل رہا ہے نا. تو اس نے کہا دیکھا تم نے کہ میں کتنا میرے پاس طاقت موجود ہے. یہ انداز تھا اس کا بات کرنے کا. اور یہ بات کرتے ہوئے باغ والے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اپنے غریب دوست کے جو ایک ایموشنز ہیں یا اس کا ایک سیلف رسپیکٹ ہے، میں اس کو انجر کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے پاس تو یہ چیزیں ہیں نہیں. لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ اس کا دل یعنی سخت تھا، سختی کا شکار تھا. اچھا، اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہی جو ایک ٹینڈنسی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. آپ اس سختی کو اب ہم تھوڑا ویژولائز کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. اپنے حوالے سے تھوڑا ریلیٹ کریں دنیا کے حوالے سے. اور دنیا کیا ابھی ہم پاکستان میں ہی دیکھ لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں شادی کے، خوشی کے مواقع پہ کیا ہوتا ہے. جو ہمارے یہاں جہیز کا ڈسپلے کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں سارے ڈریسز سب کچھ سجا دیے جاتے ہیں، جولری سجا دی جاتی ہے اچھے اچھے گھروں میں نا. اور باقاعدہ ہر جوڑے کے ساتھ چپل بھی، میچنگ بیگ بھی، جولری اور کاسمیٹکس، اور ایون جو ہر قسم کی بس آپ سمجھیں کہ جو بھی وہ ڈنر سیٹ اور فلاں اور مشینری جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سب گھوم گھوم کے اٹھا کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ او یہ ڈریس یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ صرف 50,000 کا ہے، یہ صرف 2 لاکھ کا ہے، یہ جولری یہ سیٹ جو ہے صرف 15 لاکھ کا میں نے بنوایا. اس طریقے سے بات کی جاتی ہے. یا یہ ڈائمنڈ کا سیٹ یہ 35 لاکھ کا ہے، صرف 35 لاکھ کا. آپ دیکھیں لگ بھی مطلب یہ اس سے زیادہ میں لے سکتی تھی، لیکن بس میں نے کہا چلو ابھی بس اتنے ہی کا لے لیں، 5-6 ہو گئے ہیں، بہت کافی ہیں ابھی. اس طرح کے انداز نا بات کرنے کا. تو یہ جو چیزیں اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہیں پر جو غریب گھرانوں کی جو بچیاں موجود ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے کوئی بغیر کسی بریک کرنے کے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے تو کوئی یہ نہیں ہوتا نا خاندانوں میں کہ سبھی ایلیٹ کلاس اور امیر خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہر طرح کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے ہر خاندان میں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں بہرحال انوائٹ تو سب کو کرتے ہیں نا. تو جب انوائٹ کیا ہوا ہے، ان کو بلایا ہوا ہے، تو ان کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں سب جہیز. ان کے دلوں پہ کیا آرے چل رہے ہیں یا کیا حسرتیں ان کے دل میں پنپ رہی ہیں. اس وقت عورتیں بھی اسی طرح سے باغ والے کی طرح بات کرتی ہیں. یعنی کیا ہے، کہہ نہیں رہی ہیں لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں تم سے مال اور اولاد میں بہت بڑی بھی ہوں. یہی ہے نا، یہی پکچر دکھا رہی ہیں ایگزیکٹلی. تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں رکھا کہ یہ انداز نہیں ہے غریبوں کے ساتھ بات کرنے کا یا ان کے دل میں حسرتیں پیدا کرنے کا. یا میڈس کو ہی آپ دیکھ لیجئے،
رشتے دار بھی ہوتے ہیں, پلس میڈس ہوتی ہیں بیچاری, وہ تو چند ہزار پہ کام کر رہی ہیں, ان کے سامنے جو ڈائمنڈ کا سیٹ رکھا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 30 لاکھ اور 35 لاکھ کا ہے, تو وہ آپ بتائیں کہ وہ کیا ان کو آپ ایک جلن, حسد, نظر لگا رہے ہیں اپنی چیزوں کو. بخاری میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے. برحق ہے مراد کیا ہے؟ نظر لگ جاتی ہے, ضرور لگتی ہے. تو کیا ہمیں مزہ آ رہا ہے کہ اپنی خوشیوں کو, اپنی نعمتوں کو لوگوں کی نگاہوں کا, بد نگاہی کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں اللہ سے ڈر رہے. مثال کے طور پہ ایک اور آپ چیز ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کہ جو بچہ ہوتا ہے جب 1 سال کا, اس کی جو برتھ ڈے پارٹی جس طرح منائی جاتی ہے اور جس طرح کھلا پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے, اور اس کو سوائے رونے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. اگر بچی ہوتی ہے تو وہ غرارے اور ہیوی پتہ نہیں پجامے اور کام کے کپڑوں میں رو رہی ہوتی ہے, یا فراکس میں, وہ بہت ہی فیری فراکس جو ہوتی ہیں فریلی ٹائپ کی, وہ سوائے رونے کے وہ بیچاری کچھ نہیں کرتی, اور اگلے دن اس کو تیز بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے. اور باقی جو ہے نا دنیا کا پیسہ اس لوگوں کو دکھاوے کے لیے اڑایا جاتا ہے. اور بالکل یہی چیز لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا بچہ ہے تو ایسی فنکشن کر کے تو دکھائیں. وہ نہیں کہتے ہمسا ہو تو سامنے ہے, ایسا فنکشن آپ بھی کر کے دکھائیں جیسا ہم نے ابھی اپنی بچی کا کیا. تو کیا یہی ہم لوگ بھی میسج نہیں دے رہے ہوتے جو باغ والا دے رہا ہے؟ لیکن اس وقت ہمیں اس کا رویہ بہت روٹ لگ رہا ہے کہ یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا. ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ بلا کے اس کو اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہوں. تو بہرحال یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں ایک مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ مفتی مینک ہیں, تو ان کا میں لیکچر سن رہی تھی, تو وہ اتنی زبردست بات بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم نے انسٹاگرام ہے یا یہ کہ فیس بک ہے, اس کو جو یہ ہم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے نا کہ بچہ بورن با اس کی تصویر, اگلے دن بچے نے نئے کپڑے پہنے پھر اس کی تصویر, پھر اس نے جو ہے نا مثال کے طور پہ کھانا, ایک نے آپ نے کیا کھایا کھانے کی پکچر, پھر آپ ریسٹورینٹ میں گئے اگلے کھانے کی پکچر. تو یہ تمام چیزیں بھی نظر لگنے کا باعث بن رہی ہیں اور لوگوں کی باتیں کرنے کا باعث بن رہی ہیں. کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی خوش تو کم ہی ہوتے ہیں لوگ, کوئی حسد کرتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے ان کو اور کوئی کام نہیں ہے, ہر وقت کیا باہر ریسٹورینٹ میں کھانے کھاتے رہتے ہیں, یا کوئی کہتا ہے بڑا پیسہ ہے ان کے پاس. اسی طرح جل کے کہتے ہیں نا, یہ جلنے کا انداز ہوتا ہے نا, بڑا پیسہ ہے ان کے پاس. یا یہ کہ بچے کو دیکھ دیکھ کے ہر ایک تو نہیں ماشاءاللہ کہتا, اتنا پیارا لگ رہا ہے بچہ, کتنا خوبصورت بچہ لگ رہا ہے. اب بغیر ماشاءاللہ کے اگر کسی بچے کو یہ کہا جا رہا ہے تو نظر نہیں لگے گی تو کیا ہوگا آپ بتائیں نا. تو یہ سب چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں کہ یہ ڈسپلے کرنا یا اس کو ایسا ڈسپلے کرنا کہ دوسرا انسان حسرت میں مبتلا ہو جائے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 35-36. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. جنت سے مراد کیا ہے؟ باغ. پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی, اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ میں پاؤں گا. اب مزید آپ دیکھیے اس کا ایریگنس نظر آ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اپنے فرینڈ سے؟ جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا یا یہ کہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا یا شکر گزاری کرتا, کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میرے پاس کتنا پیسہ, کتنا ٹیلنٹ ہے, کیا میری ایبلٹی ہے, کیا میری انٹیلیجنس ہے, کیا میری پلاننگ ہے. میں تو جیسے آج کے دور میں نہیں, میں باہر سے سارے اکنامک سسٹمز پڑھ کے آیا ہوں, اور جسٹ لک ایٹ مائی ڈیولپمنٹ پلانس. جیسے منسٹرز نہیں کہتے آپ ہمارے ڈیولپمنٹ پلانس دیکھیں ہم نے کیا کیا بنائے. ابھی ہم پاکستان کو آئندہ 2 سال میں جو ہے نا وہ بالکل سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے یا پیرس بنا دیں گے, اس طرح کے دعوے نا. تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے نا بالکل. اور داخل ہوتے ہوئے نہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہے اپنے باغ کے بارے میں, نہ اللہ کا کوئی ذکر کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے شیطان نے بھی اسی طرح سے تکبر کر کے کہا تھا انا خیر من, انسان کے حوالے سے, اور فرعون نے کیا کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں ہوں رب سب سے اعلیٰ. تو بالکل یہ اسی قسم کے ٹرینڈ کے اوپر چل رہا ہے.
اور ایک اور بات آپ یہ دیکھیے کہ دو چیزیں یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ اس نے کیا باتیں کی، کہ ایک تو اپنے حق میں ظالم بنا، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے انسان ظلم کرتا ہے نا. نمبر 1 بات اس نے کہی کہ میری دولت کبھی ختم نہیں ہوگی. مجھے ایسا، یہ ایک تکبر ہے دولت کا، یعنی یہ جو میرا مین پاور ہے، جو میری یہ باغ ہے، جو میرے سب کام کرنے والے ہیں، اور میری اتنی زبردست پلاننگ اور حکمت عملی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. بیکاز آئی ایم سچ این انٹیلیجنٹ بینگ. میں اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہوں، اتنا مجھے عقل اور سمجھ ہے، تو میں کبھی جیسے نہیں کوئی ایک بڑا شریوڈ بزنس مین اور بڑا اسمارٹ بزنس مین یہ کہے کہ میرے بزنس کو کبھی ناکامی ہو، امپاسبل. ایسے جیسے بات کرتے ہیں نا بعض لوگ، یہ انداز ہے بالکل. تو یہی کہہ رہا ہے کہ ایک تو پہلی بات میری دولت کبھی فنا نہیں ہوگی، اور ایک چیز میں اور دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے قیامت آئے گی نہیں. یہ مجھے کچھ ایک ویگ سا خیال تم لوگوں کا لگتا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا اور ہم مر جائیں گے تو ہم بڑے نیک عمل کریں اور بڑے اچھے کام کریں. مجھے تو کہیں قیامت نہیں دکھتی. تو حقیقتاً واقعی جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو حقیقتاً جو عملی طور پہ اس کی تصویر سامنے آتی ہے وہ ایسی ہی لگتی. کچھ لوگوں کو آپ معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو ایسی نہیں فیلنگ آتی کہ کیا ان کو یقین ہے قیامت آئے گی؟ ایسا لگتا ہے نا کہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو اتنا معصیت نہ کرتے، چلو کرتے اتنی نہ کرتے. تو ایگزیکٹلی وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ میں اتنا عیش اور آرام میں پل رہا ہوں، اتنے مزے میں اٹھا رہا ہوں، اور اتنا زبردست میری لائف گزر رہی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قیامت کبھی آئے گی. ایک تو یہ انکار اس نے کیا. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے، ایک مجھے اور خیال آتا ہے کہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کے پاس تو مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نے کیونکہ مجھے دنیا میں اتنا اعلیٰ مقام دیا، مجھے دنیا میں اتنا اچھا رکھا، تو آخرت میں بھی اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہوگا اور مجھے بڑا اونچا مقام دے گا. کیا مراد ہے؟ آف کورس آئی ڈیزرو اٹ. میں دنیا میں بھی کرتا تھا ڈیزرو، تو آخرت میں بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ وہاں بھی میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا. یعنی مراد کیا ہے کہ تم تو یہ کیا غریب سے آدمی، تمہاری تو نہ دنیا بنی ہے نہ آخرت بنے گی. بالکل یہ ٹونٹنگ ہے ان اے وے، کہہ نہیں رہا بٹ ان اے وے بات یہی کر رہا ہے کہ بس جو ہوں میں ہی ہوں. یہاں یہ ہمیں کیا نظر آئی، ہم نے کیا تھا نا تکبر، اس میں ہم نے ایک سیکنڈ ٹائپ دیکھی تھی، خود پسندی. یہ وہ چیز ہے کہ اپنا ہی دیوانہ بنا رہنا، اپنی تعریفیں کرتا رہنا. تو بہرحال اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، اگر قیامت آتی ہے مجھے کچھ اتنا فرق پڑتا نہیں ہے قیامت کے آنے سے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ یہ ٹرکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس سے اگلی دفعہ انہوں نے، ان کے جو آرکیٹیکٹس تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا زلزلہ پروف بلڈنگ بنائی ہے اور اسے اپنا کوئی بڑے سے بڑی قدرت بھی اس کو گرا نہیں سکے گی، یعنی یہ نیچر بھی نہیں گرا سکے گا. کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. اور اس کے بعد جو اگلا زلزلہ آیا تو ان کی اس سب سے پہلے وہ بلڈنگز گری، جیسے ٹائٹینک کے ساتھ ہوا تھا کہ گاڈ ہمسیلف کیناٹ سنک دس شپ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا. کوئی گمان نہیں تھا کہ اتنی بڑی شپ ڈوب سکتی ہے. عام شپیں نہیں ڈوبتی ہیں بھائی. تو یہ تو بہت ریسرچ ورک سے ہی ہے، اس کے ٹیکنیکلٹیز اس میں نکال کے اور اس شپ کو بنایا گیا تھا. تو بہرحال یہ جو اس کا اتنا زیادہ زوم تھا. تو اسی طرح کی کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 50 میں آتا ہے کہ ایک انسان کا ذکر ہے کہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں. یعنی یہ ایک قرآن میں ایک اور الگ ہے، یہ مضمون بالکل الگ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک انسان کی خوش فہمی ہو جاتی ہے جب وہ دنیا میں عمارت یا شہرت یا اسٹیٹس یا منسٹرز اور امیر کلاس کے اندر اٹھتا بیٹھنے لگتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو خود کسی بادشاہ سے کم نہیں سمجھنے لگتا. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں لوٹایا گیا نا تو اللہ نے مجھ سے راضی ہے، اللہ تبھی تو مجھے دنیا میں اتنا دے رہا ہے. میں کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے. حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ کی رضا کا دولت ہونا. پھر سورہ مریم آیت نمبر 77 میں آتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد سے اللہ نوازے گا. بالکل یہی آیت نہیں ہے، بالکل یہی بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیات سے تو کفر کیا، آیات کا انکار کیا، آیات کو نگلیکٹ کیا، اللہ کی بات کو نگلیکٹ کیا، لیکن دعویٰ کیا کرتا ہے کہ آخرت میں مجھے بڑا مال و اولاد ملے گا. زوم ہے اپنے عمارت کے اوپر، اپنے پیسے کے اوپر. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 37-38.
قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. بہت ہی زبردست یہ آیت ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمسایہ کون ہے, یہ وہی اس کا باغ والے کا فرینڈ. اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نے کہا کہ کیا تم کفر کرتے ہو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ رب کو تو وہ مان رہا ہے نا, یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ تو میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرے گا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کفر کرتا ہے. تو یہاں کس کفر کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے ایک دفعہ پڑھیے آپ لوگ. بالکل, اور بالکل یہ جملہ آ رہا ہے نا کہ مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی آئے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ بھی کفر کرتا ہے. تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ رب کا انکار نہیں کیا تھا اس نے, نہ کر رہا ہے, لیکن قیامت کا انکار کر رہا ہے. آپ چاہے قیامت لکھ لیں چاہے آخرت لکھ لیں, یہ دراصل کفر ہے اللہ کی نظر میں. تبھی جو ہے نا وہ اس کا فرینڈ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم کفر کرتے ہو ایسی ذات کے ساتھ جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تمہیں ایک پورا انسان بنا دیا. یعنی تم تھے کیا؟ تم اپنی بگننگ کی طرف دیکھو کہ تم ایک حقیر جس کو کہتے ہیں سپرم سے, ایک حقیر پانی سے تمہاری تخلیق ہوئی, اور اس کے بعد یہ تو اللہ کا کرم کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں جب تم کنسیو ہوئے تو اس کے بعد اللہ نے ایک 9 months کی سائیکل رکھی اور گریجولی تم گرو ہوئے, اور پھر گرو ہو کے تم اتنے بڑے انسان بن کے کھڑے ہو گئے, اور آج تم اللہ پہ اتنی بڑی بات دھرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں پیٹ میں ہی ماں کے ابورٹ کر دیتا یا اسٹل بورن پیدا کر دیتا, مرے ہوئے بچے تم پیدا ہوتے, تو کیا تمہاری شان ہوتی ہے, تمہاری حیثیت ہوتی ہے اس دنیا میں نا. اس کے فرینڈ نے اس کی حقیقت کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا. اچھا, اب یہاں پہ ہم 1-2 پوائنٹس دیکھتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ جب وہ بہت امیر لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہاں پر وہ ان لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کے تابع ہو جاتا ہے, ان لوگوں سے امپریس ہو کے ان سے کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے, اور ان اے وے انہی کی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے. تو یہ ایک انسان کا بہت بڑا کیریکٹر شو ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے فرینڈس یا اونچے لوگوں میں موو اراؤنڈ کرنے کے باوجود اگر وہ حق بات کہنے میں کمپرومائز نہیں کرتا تو اٹ مینس کہ بڑا کیریکٹر والا وہ آدمی. تو یہاں پہ ہمیں یہ باغ والے کا فرینڈ بڑا کیریکٹر والا نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو یہ سب عمارت دیکھ رہا تھا باغ والے کی, تو اسے تو جھک کے آپ سمجھو اس کے قدموں میں ہو جانا چاہیے تھا نا کہ اتنا امیر میرا فرینڈ اتنی عمارت کے قصے اور باتیں بھی ایسی ایروگنس کی کر رہا ہے, یا تو کوئی عاجزی کی تو کوئی بات کر نہیں رہا تھا وہ, تو ایسے میں تو اس کو امپریس ہونا چاہیے تھا نا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر حق اتنا ٹھکا ہوا تھا کہ اس نے کانفیڈنٹ کے ساتھ بات کی کہ یہ تم کس قسم کا کفر کر رہے ہو جو تم قیامت کا انکار کر رہے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو. جو اس کی غلطی تھی کلیئرلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دی. تو ہمیں بھی سوری مسلم نہیں بننا, کیونکہ ہم جب اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم بہت سارے امیر لوگوں میں بھی موو اراؤنڈ کرتے ہیں, دین سے دور لوگوں میں بھی موو اراؤنڈ کرتے ہیں, دین سے بہبہرا لوگوں میں بھی موو اراؤنڈ کرتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے کچھ رشتے اتنے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں جو بدعات میں یا ان اسلامک کلچر یا ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لوگوں سے مروب ہو کے یا اپنے رشتہ داری کو نبھانے کے چکروں میں اللہ کی بات حق بات کو آگے نہیں پہنچاتے, کمپرومائز کر جاتے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, چلو کون یہاں پر دیکھ رہا ہے, ابھی فلاں فرینڈ نے سوئم میں بلایا, چلو بیٹھ کے یہاں پہ قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں. کس کو کیا پتا چل رہا ہے, کیا ضرورت ہے ہمیں برا بننے کی ان کے سامنے, کیا ضرورت ہے ایک ایشو کھڑا کرنے کی, ایک طوفان کھڑا کرنے کی, 4 باتیں. ایگزیکٹلی یہ ان کا زیادہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتے, لیکن بعض دفعہ قرآن پڑھنے والوں کا بھی میں نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ آپ کو وہ قرآن کی مجلسوں میں بھی نظر آئیں گے اور بدعات کی مجلسوں میں بھی نظر آئیں گے, اور اگر ان سے سوال کیا جائے, یا سوال کون کرتا ہے, خود ہی اپولوجیٹک ہو کے وہ یہ کہتے ہیں بس کیا کریں, بڑے مجبور ہیں, بس کیا کریں,
بیٹی کا سسرال کا معاملہ ہے, بیٹے کے سمجھانے کا معاملہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, تو بس ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرح ہونا پڑتا ہے. تو یہ چیز سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی فرینڈ شپ ضرور تھی ایسے لوگ سے, لیکن جو حق بات تھی وہ اس نے آگے پہنچا دی, اور جس سے ابھی آپ رزلٹ بھی دیکھ لیجیے گا. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم کل ہی بات کر رہے تھے نا, ہمیں اپنے رب پہ ہی اللہ معاف کرے بھروسہ نہیں. تو جب اللہ پہ بھروسہ نہیں تو ہمیں یہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ اگر حق بات ہم نے آگے پہنچائی تو اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. ہم کیوں کیریڈ اوے ہو جائیں اس کے ساتھ, بلکہ یہ حق راستے پہ آ جائے. ہم سنسیریٹی نہیں چاہتے لوگوں کی, ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, دیٹس اٹ. بس ہم اچھا گڈ جسے کہتے ہیں نا, وہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے ہماری یہ پکچر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ نہیں, اللہ ہمیں ویری گڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ ہمیں پرواہ نہیں. تو یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے یہی کہا کہ میں نے جو حق بات تمہیں بتا دی کہ یہ تم کفر کر رہے ہو ایسی باتیں زبان سے نکال کے, اور دوسری بات میں تو اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتا, میں تو اپنے رب کے ساتھ کوئی بھی شرکیہ باتیں نہیں کرتا. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ کس شرک کی طرف اشارہ ہے؟ جی بالکل, شاباش. اب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ولا اشرکو بربی احدا, ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اس کا فرینڈ تھا یہ تو کوئی شرک نہیں کر رہا نا, یہ تو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہا تھا. اور اگر ہم اس فرینڈ کو بھی دیکھیں تو اس نے بھی کوئی شریک نہیں ٹھہرا, کوئی دیوی دیوتاؤں والے تو نہیں کر رہا تھا نا, دیوی کو پوج رہا تھا اس کا فرینڈ باغ والا, نہیں نا. کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا, کوئی شخصیت پرسنالٹی کلٹ بنایا ہوا تھا اس نے, نو. تو پھر یہ کون سا شرک تھا؟ یہی اب جو جیسے انہوں نے کہا اس کو ہم دیکھتے ہیں, مال نفری, آپ جس کو مین پار کہتے ہیں نا, تو مال و اسباب, ٹھیک ہے, یہ والے شرک کی طرف اشارہ ہے. یہ دیوی دیوتا, میں اس کو بتا دیتی ہوں, یہ دیوی دیوتا والا نہیں ہے, تو اس لیے بڑی جو ہے نا ڈیپتھ ہے اس میں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو چیز تھی نا, جیسے اس نے یہ دعوے کیے تھے کہ میرے پچھلی آیت کو اگر آپ ریلیٹ کریں کہ میرے پاس دولت کبھی فنا نہیں ہوگی, قیامت کی گھڑی کبھی نہیں آئے گی, تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ایک سینگ ہے کہ اف اللہ کریٹڈ یو فار دس دنیا ہی وڈ ہیو کریٹڈ یو وداؤٹ ڈیتھ. اگر اللہ نے ہمیں اس دنیا کے لیے بنایا ہوتا نا کہ ہم اس دنیا میں عیش و آرام کریں, اس دنیا میں مزے لوٹیں, اس دنیا میں مال کمائیں, اس دنیا میں مزے کریں, یہ دنیا ہی ہمارا مقصد حیات ہوتی, تو اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا نہیں کیا ہوتا, موت نہیں ہوتی پھر ہمارے لیے. تو جو موت یہ پروف کرتی ہے کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے, اور یہ دنیا ایسی جگہ نہیں کہ یہاں انسان اپنا دل لگائے, یہ یہاں کی چیزوں کے اوپر اتنا ایریگنس اور اتنا تکبر کا شکار ہو جائے جو ہمیں اس باغ والے کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پھر جو یہ بات بھی یہاں پر پتہ چل رہی ہے آگے کہ جو کہا نا اس نے, اس کے فرینڈ نے کہ تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا, تو یہ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایک ناشکرے انسان کو اس کی حقیقت بتائی یہاں پر جا رہی ہے کہ تم بیسکلی تھے کیا, تمہیں کس ایک حقیر چیز سے تمہیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا. تو اس بارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں آتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. کیا مراد ہے؟ انسان کتنا ناشکر ہے کہ کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو کفر ہوتا ہے نا, یہ ناشکرے پن کو بھی کفر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کے آپ دو معنی لے سکتے ہیں, آخرت کا انکار اور ناشکرا پن, جس کے لیے ایک بڑا اچھا ورڈ ہے کفران نعمت, ٹھیک ہے, اسی سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو معنی اس کے بنے کفر کے, آخرت کا انکار بھی کفر ہے, اور کفران نعمت جو یہ کر رہا تھا نا, ناشکری کر رہا تھا نا, سب کچھ یعنی کریڈٹ اللہ کو شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے, اپنے آپ کو سارا کریڈٹ دے رہا ہے, یہ ناشکری تھی.